بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک یوزر انٹرفیس کے بارے میں۔ کل میں نے کہا تھا کہ دو طرح کے انٹرفیسز ہیں آپریٹنگ سسٹم جو ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ایک جی یو آئی اور ایک سی ایل آئی۔ یہ شارٹ ورژن اس میں سے دونوں میں سے تین شارٹ ورژن بن سکتے ہیں۔ ایک تو ڈیفائن جی یو آئی یا رائٹ اے شارٹ نوٹ آن جی یو آئی۔ اس کے بعد ایک اور بن سکتا ہے کہ جی یو آئی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ڈیوائس کون سی ہے۔ ایک شارٹ کوسچن بنتا ہے اس میں کون سے آپریٹنگ سسٹم ہے جو جی یو آئی بیسڈ ہے۔ تو یہ تین طرح کے شارٹ کوسچن، اور پھر ایک ان میں جو موسٹ امپورٹنٹ ایک ٹاپک جو شارٹ کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ واٹ از ڈفرنس بٹوین جی یو آئی اینڈ سی ایل آئی۔ تو یہ آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں جن کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں جی یو آئی۔ واٹ از جی یو آئی؟ جی یو آئی اسٹینڈس فار گرافیکل یوزر انٹرفیس۔ جی یو آئی اسٹینڈس فار گرافیکل یوزر انٹرفیس، ایک ایسا انوائرمنٹ، ایک ایسا انٹرفیس جس میں یوزر آپریٹنگ سسٹم سے کمیونیکیٹ کس کی مدد سے کرتا ہے؟ گرافیکل انوائرمنٹ میں۔ گرافیکل انوائرمنٹ کیسا؟ آئیکنز کی مدد سے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، مینیوز کی مدد سے اس میں تصویریں بنی ہوئی آتی ہیں۔ تو ایسا انٹرفیس جس میں یوزر آپریٹنگ سسٹم سے انٹریکٹ کرے، کمیونیکیٹ کرے with the help of graphics in a graphical environment with the help of icons, menus, tool boxes is called graphical user interface۔ تو اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں، a type of user interface in which user communicates with operating system with the help of icons, menus, toolbars, etc. is called جی یو آئی۔ ایک ایسا انٹرفیس، ایک ایسا انوائرمنٹ جس کے اندر یوزر کمیونیکیٹ کرے گا کس کے ساتھ؟ آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ۔ کس کی مدد سے؟ with the help of icons۔ اس میں آئیکن بنے ہوئے ہوں گے۔ آئیکن کیا ہے؟ اس چیپٹر کے اندر مزید ان کی ایکسپلینیشن بھی آئے گی۔ آئیکن ایک گرافیکل آبجیکٹ ہے جس کے اوپر ریلیٹڈ پکچر اور نیچے ریلیونٹ نام ہوتا ہے۔ مثلا مائی کمپیوٹر کا ایک آئیکن ہے جو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ کمپیوٹر میں جو بھی ڈیٹا ہے وہ ہمیں یہاں سے مل سکتا ہے۔ کمپیوٹر کی جو سیٹنگز ہیں وہ بھی اسی کے اندر، اس آئیکن کے اندر موجود ہوں گی۔ پھر ایک آئیکن ریسائیکل بن، ایک ڈسٹ بن کی شیپ بنی ہوئی ہے کہ جو فالتو ڈیٹا، فالتو فائلز ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ ساری اس کے اندر جاتی ہیں۔ تو ایسا آپریٹنگ سسٹم، ایسا انوائرمنٹ جس میں آئیکنز بھی ہوں، ہم اس سے کمیونیکیٹ کریں آئیکنز کی مدد سے، مینیوز بنے ہوئے ہوں۔ مینیوز کیا؟ ہم کسی آپشن پہ کلک کریں، نیچے ایک مینیو کھل جائے، نیچے ایک لسٹ کھل جائے، اس لسٹ کو مینیو کہتے ہیں۔ مینیو جس طرح ہم کسی ریسٹورانٹ پہ جاتے ہیں، کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں، اسے جا کر کہتے ہیں یار مینیو لے آؤ، وہ ایک لسٹ لے کر آتا ہے جس کے اندر بہت سارے آئٹم لکھے ہوئے ہوں گے جو اویلیبل ہیں۔ تو جو بھی مینیو کیا کہلائے گا؟ کوئی آپشن ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، ہم اس پہ کلک کرتے ہیں، کوئی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کھلتی ہے، یا پاپ اپ مینیو کھلتا ہے، یا شارٹ کٹ مینیو کھلتا ہے۔ ڈراپ ڈاؤن مینیو کون سا ہے کہ آپشن یہاں پر اوپر کوئی ہے، اس پہ کلک کیا، نیچے کی طرف لسٹ کھل گئی جس میں ڈیفرنٹ آپشن آئے۔
وہ ڈراپ ڈاؤن مینیو کہلاتا ہے. پاپ اپ مینیو کیا؟ نیچے مطلب یہ سٹارٹ کا بٹن ہے، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ایک مینیو اوپر کی طرف کھلتا ہے، لسٹ اوپر کی طرف کھلتی ہے، وہ پاپ اپ مینیو ہے. شارٹ کٹ مینیو کیا؟ ڈیسک ٹاپ پہ کسی ایمپٹی پلیس پہ ہم رائٹ کلک کرتے ہیں تو جہاں پر وہ ریفریش وغیرہ کے آپشن آتے ہیں وہ شارٹ کٹ مینیو ہے. تو مینیوز کی مدد سے کمیونیکیشن ہو یا ٹول بارز کی مدد سے، ٹول باکسز بھی بنے ہوئے ہوں، میسج باکسز سامنے آئے، گرافیکل انوائرمنٹ ہو، تو اگر ہم کوئی ایسا آپریٹنگ سسٹم جس میں آئیکن مینیوز وغیرہ بنے ہوئے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان کی مدد سے آپریٹنگ سسٹم سے کمیونیکیشن کرتے ہیں تو ہم کہیں گے اس آپریٹنگ سسٹم کی بیس GUI گرافیکل یوزر انٹرفیس پہ رکھی گئی ہے. تو یہ کمیونیکیشن اس میں جتنی بھی ہوگی، اس کا جو انٹرفیس ہوگا وہ گرافیکل انوائرمنٹ ہوگا. اس میں ہم جتنی بھی کمیونیکیشن کریں گے وہ گرافیکل انوائرمنٹ پہ کریں گے. تو یہ ہماری پہلی ریکوائرمنٹ کہ اگر ہم اسے ڈیفائن کریں گرافیکل یوزر انٹرفیس کو تو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ایک ایسا انٹرفیس جس میں یوزر آپریٹنگ سسٹم سے کمیونیکیشن کرے گا آئیکنز، مینیوز اور ٹول بارز وغیرہ کی مدد سے. گرافیکل انوائرمنٹ میں یوزر آپریٹنگ سسٹم سے کمیونیکیشن کرے گا تو وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوگا. دوسری ریکوائرمنٹ کہ موسٹ کامنلی یوزڈ انپٹ ڈیوائس ان GUI، موسٹ کامنلی یوزڈ انپٹ ڈیوائس ان GUI. گرافیکل یوزر انٹرفیس میں سب سے کامن استعمال ہونے والی انپٹ ڈیوائس کون سی ہے؟ MCQs میں کئی بار آ چکا ہے کہ CLI کمانڈ لائن میں یا GUI میں ان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو انپٹ ڈیوائس ہے وہ کون سی ہے؟ تو سب سے زیادہ جو گرافیکل یوزر انٹرفیس میں انپٹ ڈیوائس استعمال ہوتی ہے وہ ماؤس ہے. زیادہ تر ہم جو GUI میں کام جس انپٹ ڈیوائس سے لیتے ہیں وہ ماؤس سے لیتے ہیں. تو یہ ہماری اس ٹاپک کی سیکنڈ ریکوائرمنٹ ہے. تھرڈ کہ کون کون سے آپریٹنگ سسٹمز ہیں جن کا انوائرمنٹ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے جو GUI پہ بیسڈ ہے. آپریٹنگ سسٹمز بیسڈ آن GUI. کوئی سے دو آپریٹنگ سسٹمز کے آپ کو نام آنے چاہیے. ایک تو جو ہم یوز کر رہے ہیں ونڈوز، اب اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے؟ یہ کس پہ بیسڈ ہے؟ GUI. کیوں؟ ونڈوز کے اندر بھی سارا انوائرمنٹ گرافیکل ہے. اس کے اندر آئیکنز بھی آتے ہیں، مینیوز بھی آتے ہیں، ٹول بارز آتی ہیں، میسج باکسز ہمیں سامنے شو ہوتے ہیں. تو ونڈو کا انوائرمنٹ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے. اس کی جو بنیاد رکھی گئی وہ GUI پہ رکھی گئی. سیکنڈ لینکس. تو دو ایگزامپل آپ کو آنی چاہیے، اور بھی ہیں سن سولیرس، میکنٹاش. اس کے علاوہ اگر آپ یہ اسمارٹ فون پہ آئیں تو یہ جو ہم اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم یوز کر رہے ہیں اپنے موبائلز کے اندر، اینڈرائڈ، اس کا بھی انوائرمنٹ سارے کا سارا گرافیکل انوائرمنٹ ہے. اس میں بھی آئیکنز ہیں، پورا گرافیکل انوائرمنٹ بنا ہوا ہے جس کی مدد سے ہم اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں. پھر iOS، یہ جو ایپل کے موبائل فون ہیں ان میں iOS آپریٹنگ سسٹم ہے، اس کا بھی انوائرمنٹ سارے کا سارا گرافیکل انوائرمنٹ ہے. تو یہ اس کی آپ لکھ سکتے ہیں تھرڈ جو ہمارے ٹاپک کی ریکوائرمنٹ ہے، کون سے آپریٹنگ سسٹم ہے جن کی بنیاد GUI پہ جو گرافیکل انوائرمنٹ پہ کام کرتے ہیں. تو دو آپریٹنگ سسٹم کے ہمیں نام آنے چاہیے. تو یہ ہمارا گرافیکل یوزر انٹرفیس کا ٹاپک ہے. سیکنڈ انٹرفیس CLI stands for Command Line Interface.
میں ہم آپریٹنگ سسٹم سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں بائی ٹائپنگ اور ایشوئنگ کمانڈس. کوئی اس میں گرافیکل انوائرمنٹ نہیں ہے, ہمیں کوئی مینیو نظر نہیں آئے گا, کوئی آئیکن نظر نہیں آئے گا, گرافیکل کوئی چیز نہیں ہوگی. سمپلی بلیک بیک گراؤنڈ ہوگا یا کسی اور کلر کا بیک گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. اوپر ایک کلر میں, وائٹ میں یا ریڈ میں ساری جتنی بھی وہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے وہ ہمیں سامنے نظر آئے گا. اس میں نہ کوئی آئیکن ہوگا, نہ کوئی ٹول بار, نہ کوئی ٹول باکسز ہوں گے, نہ کوئی میسج باکسز ہوں گے, کوئی بھی گرافیکل آبجیکٹ اس کے اندر نہیں آئے گا. ہم نے جتنا بھی کام کرنا ہے, کسی فائل کو اوپن کرنا ہے تو پوری کمانڈ دیں گے تب وہ فائل اوپن ہوگی. کسی چیز کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم ڈیلیٹ کرنے کی پوری کمانڈ ٹائپ کریں گے تو تب ڈیلیٹ ہوگی. تو یہ بڑا مشکل انوائرمنٹ ہے. تو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ A type of user interface in which user communicates with operating system by typing or issuing commands. By typing or issuing commands is called CLI. کہ ایک ایسا انٹرفیس جس میں یوزر آپریٹنگ سسٹم سے کمیونیکیٹ کرے گا کمانڈ ٹائپ کر کے. میں نے بتایا نہ کوئی آئیکن ہے, نہ کوئی مینیو ہے, کوئی گرافیکل آبجیکٹ اس کے اندر نہیں آئے گا. ہم نے جتنا بھی کام کرنا ہے وہ کمانڈ ٹائپ کریں گے تب کوئی ایکشن پرفارم ہوگا. تو کمانڈز کی مدد سے کام ہوتا ہے. تو اگر ہم اس میں دیکھیں کہ موسٹ کامنلی یوزڈ ان پٹ ڈیوائس کون سی ہے, اس میں موسٹ کامنلی یوزڈ ان پٹ ڈیوائس, تو چونکہ ہم نے کمانڈز ٹائپ کرنی ہے تو ٹائپنگ کا سارا کام کی بورڈ کی مدد سے ہوتا ہے. اس میں سب سے کامنلی یوزڈ ان پٹ ڈیوائس کی بورڈ ہوتی ہے. ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی ٹاپک یہ آتا ہے, ایک کوشچن آتا ہے اور شارٹ کوشچن بھی مان سکتا ہے کہ سی ایل آئی میں سب سے عام استعمال ہونے والی ان پٹ ڈیوائس کون سی ہے, تو وہ کی بورڈ ہے. کیونکہ اس میں سارا کام جو ہم نے ٹائپنگ سے ریلیٹڈ کرنا ہے تو ٹائپنگ ساری کی ساری کی بورڈ کی مدد سے ہی ہوتی ہے. تو سب سے کامنلی یوزڈ ان پٹ ڈیوائس اس میں کی بورڈ ہوتی ہے. پھر کون سے آپریٹنگ سسٹمز ہیں جو اس پہ بیسڈ کرتے ہیں سی ایل آئی کا انوائرمنٹ جس کے اندر ہوتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم بیسڈ آن سی ایل آئی کمانڈ لائن انٹرفیس پہ ایک تو ڈاز ہے اور یونکس, دو نام آپ لکھ سکتے ہیں. ان کا انوائرمنٹ اس پہ جتنا کام ہم کرتے ہیں وہ سارا کمانڈز انٹر کر کے کرتے ہیں. اب اگر ہمارے کمپیوٹر میں ونڈو نہیں ہے تو ہمارے کمپیوٹر کا جو پہلے سے جو اس میں آپریٹنگ سسٹم موجود ہے وہ ڈاز ہے. تو جب ہم کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو آپ کو ڈاز کا انوائرمنٹ سمجھ آ جائے گا. پیچھے بلیک بیک گراؤنڈ ہے, آگے وائٹ اوپر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہمیں سامنے نظر آتا ہے. اگر ونڈو نہیں ہے تو پھر ہم چھوٹے موٹے یہ فائل موومنٹ کے کام یا ڈیلیٹ وغیرہ کرنے کی یا فائل کو دیکھنے کے اس کے اندر کون سا کنٹینٹ پڑا ہوا ہے وہ ڈاز کے اندر ہم کر سکتے ہیں, لیکن گرافیکل کوئی کام ہم نہیں کر سکتے. تو چھوٹے موٹے کام ہیں, ڈائریکٹری کے اندر دیکھنا کون کون سی فائلز پڑی ہوئی ہیں, کسی ایک ڈرائیو سے اس فائل کو دوسری میں موو کر دینا, وہ ہم ڈاز کے اندر کمانڈ ٹائپ کر کے یہ والے کام ہم کر سکتے ہیں. تو ڈاز کا انوائرمنٹ بلیک بیک گراؤنڈ, اوپر ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ کمانڈز ٹائپ کر کے, تو کوئی گرافک اس میں نہیں آتا. تو یہ سی ایل آئی ہے, اس کی تین ریکوائرمنٹس, اس کی ڈیفینیشن, اس میں استعمال ہونے والی ان پٹ ڈیوائس اور کون سے آپریٹنگ سسٹم ہے جو سی ایل آئی پہ بیس کرتے ہیں. یہ ہمارا سیکنڈ جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اب اگر ان میں ڈفرنس دیکھا جائے, واٹ از ڈفرنس بٹوین جی یو آئی اینڈ سی ایل آئی؟ تو ایک تو جی یو آئی اسٹینڈ فار گرافیکل یوزر انٹرفیس, سی ایل آئی اسٹینڈ فار کمانڈ لائن انٹرفیس.
اب سیکھنا کس کو آسان ہے؟ ظاہر بات ہے یہ جو گرافیکل انوائرمنٹ ہے اسی کو سیکھنا آسان ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی موبائل پہ یوٹیوب خود ہی اوپن کر کے اس میں کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں جنہیں بولنا بھی نہیں آتا. کمپیوٹر لگا لیتے ہیں وہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ایج ابھی 3 سال ہے، 3.5 سال، 4 سال ہے. انہوں نے کیسے وہ کام کر لیا؟ ساتھ بیٹھے ہوئے کسی کو دیکھتے رہے، دیکھ دیکھ کر انہیں یاد ہو گیا کہ جب میں اس آئیکن پہ ٹچ کروں گا تو میری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی، پکچرز کھل کے آ جائے گی یا کیمرہ کھل جائے گا. تو دیکھ دیکھ کر انہوں نے یاد کر لیا. ایک ان پڑھ بندہ وہ بھی آج کل اسمارٹ فون چلا رہا ہے، ایک ان پڑھ ریڈی والا، اس نے کیسے یاد کر لیا؟ اس نے دیکھ دیکھ کر وہ تصویریں یاد کر لی کہ میں جب اس پہ ٹچ کروں گا تو تصویریں کھل کے آ جائیں گی، اس پہ ٹچ کروں گا تو یہ کام ہو جائے گا. واٹس ایپ پہ وائس میسیجز بھیج رہے ہیں، اسے پڑھنا نہیں آتا کہ کیسے پڑھا جائے گا، وہ وائس میسیجز بھیج رہے ہیں. اسے پتہ ہے وہ مائک کا ایک آئیکن سا بنا ہوا ہے، اس نے وہ شیپ یاد کر لی کہ میں جب اس کو پریس اینڈ ہولڈ کروں گا، دبائے رکھوں گا تو ساتھ میں بولتا جاؤں گا، میری آواز ریکارڈ ہو جائے گی. پھر واٹس ایپ کے میسیجز مجھے ملیں گے کہاں سے؟ اس کا ایک آئیکن ہے، وہ گرین کلر کا ایک سمبل ہے، اس کا اسپیسیفک آئیکن بنا ہوا ہے، جب اس پہ میں ٹچ کروں گا تو میرا کام ہو جائے گا. تو اس انوائرمنٹ کو سیکھنا بہت آسان ہے. لیکن اگر بات کی جائے CLI کی، اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. کیوں؟ اس میں جو کام کرنا ہے ہم نے کمانڈ ٹائپ کرنی ہے. تو جیسے ABCD آتی ہوگی وہی ورڈز وغیرہ بنا کر کمانڈ کو یاد رکھ سکے گا. پھر کمانڈ میں اگر ایک سپیلنگ بھی مسٹیک ہو گئی، کوئی مثلا DIR ہم نے لکھنا تھا DR لکھ گئے، MKDIR لکھنا تھا MDIR لکھ گئے، یا ڈیلیٹ یہ لکھنا ہے، یا فارمیٹ FORMAT لکھنا ہے FRMAT لکھ گئے، ایک کریکٹر ہی مسنگ ہے، وہ کمانڈ اپلائی نہیں ہوگی. اس میں بالکل ایکوریٹ ہمیں ورڈنگ ایکوریٹ سینٹیکس کے مطابق کمانڈ اپلائی ہم کریں گے تب ہمارا کام ہوگا. تو اس انوائرمنٹ کو سیکھنا بڑا مشکل ہے. پھر ایک پوائنٹ بن سکتا ہے کہ اس میں سب سے کامن یوز ہونے والی انپٹ ڈیوائس ماؤس ہے، اور CLI میں سب سے کامن یوز ہونے والی انپٹ ڈیوائس کی بورڈ ہے. ایک پوائنٹ آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم بیسڈ آن GUI اور ونڈوز اینڈ لینکس ایٹسیٹرا، اور آپریٹنگ سسٹم بیسڈ آن CLI اور DOS اینڈ یونکس ایٹسیٹرا. تو یہ جو پوائنٹس یہاں پر میں نے بنائے یہ آپ ڈفرنس کے اندر بھی 4 پوائنٹ یہاں پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو کل انشاءاللہ نیکسٹ ہم ٹاپک کریں گے. تھینک یو سو مچ.